دوستو آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کیوں چھپایا گیا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری کوفہ کی مسجد میں خوارج کے ایک فرد جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا اس نے کی۔ آپ پر حملہ کرتے وقت آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ 2 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ دوستو شہادت کے بعد ایک اہم سوال یہ تھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس وقت حالات بہت نازک تھے کیونکہ خوارج وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مخالف تھے آپ کی شہادت کے بعد بھی موجود تھے۔ بنو امیہ یعنی کہ یزیدی اموی حکومت کے حمایتی بھی آپ کے سخت دشمن تھے اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو خوف تھا کہ اگر قبر کا مقام ظاہر کیا گیا تو دشمن قبر کو اکھاڑ سکتے ہیں، بے حرمتی کر سکتے ہیں یا اسے سیاست کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی قبر کو چھپا دیا گیا۔ روایات میں اختلافات پایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یعنی کہ دفن کہاں ہے۔ مشہور روایات یہ ہے کہ آپ کو نجف اشرف یعنی کہ عراق میں دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ جگہ ظاہر کی گئی اور وہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے۔ کچھ تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ابتدا میں آپ کو کوفہ کے قریب دفن کیا گیا اور کئی سال بعد آپ کی قبر کو نجف منتقل کیا گیا تھا۔ صدیوں تک آپ کی قبر کا مقام عوام کو معلوم نہ تھا۔ عباسی دور تقریباً 2 صدی ہجری میں جب حالات نسبتاً محفوظ ہو گئے تو آپ کی قبر کا مقام ظاہر کیا گیا۔ پھر نجف میں آپ کا مزار تعمیر کیا گیا جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھپانے کی سب سے بڑی وجہ دشمنوں یعنی کہ خوارج اور بنو امیہ سے حفاظت تھی تاکہ وہ آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر قبر کا مقام ظاہر کیا گیا جو آج نجف و اشرف یعنی کہ عراق میں موجود ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہمارا سٹوری اسلامک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں۔ ملتے رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔